آج کے اس خطبہ جمعہ میں نے قرآن کریم کی چند آیتیں پڑھی جس میں اللہ رب العالمین نفس کی قسم کھا کر اس کی عظمت اور اہمیت کو بیان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ایسی باطنی قوت عطا فرمائی جو ہمیں جذبات پر برانگیختہ کرتی ہے۔ ایسا نفس ہمیں عطا کیا جو برائیوں کے طرف انسان کو دعوت دیتا ہے۔ اس نفس کی اہمیت اللہ رب العالمین بتانا چاہتا ہے اور یہ اس کی حقیقت واضح کرنا چاہتا ہے کہ ہم نے وہ نفس جو انسان کو عطا کیا ہے، وہ جو باطنی قوت دی ہے، اس کے اندر ہم نے خیر اور شر دونوں مادے رکھے۔ گویا کہ ایک انسان کا نفس مرکز خیر و شر ہے، جس کے اندر بھلائی کے بھی پہلو ہیں اور برائی کے بھی پہلو ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے نفس کی اور اس کے بنانے کی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے نفس کے اندر شر اور خیر دونوں ہم نے رکھی ہے، تقوی بھی ہے اور فجور بھی اس کے اندر ہے، برائیاں بھی ہے، پرہیزگاری بھی ہے کہ اگر انسان اپنے نفس کو بنانا چاہے تو اس کو پاکیزہ کر سکتا ہے، اس کو بنا سکتا ہے۔ اگر نفس کو آلودہ کرنا چاہے تو اس کو بگاڑ سکتا ہے اور برائیوں کے طرف وہ راغب ہو سکتا ہے۔ ایسی نفس ودیت کی اللہ رب العالمین، اور اس نفس کی اسی لیے تربیت کرنے کی ضرورت ہے، اس کے تزکیہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایسے بھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو پہلے ہی سے کیوں نہ تیاری کی جائے کہ ہمارا نفس پاک ہو جائے، ہمارے نفس کی آلودگیاں ختم ہو جائیں، ہمارا نفس برائیوں پر آمادہ نہ کر سکے، خیر اور نیکی کی طرف وہ راغب ہو۔ ایسے نفس سے ہمیں ہمیشہ ہوشیار رہنے کی تاکید کی گئی اور کامیابی کی ضمانت اس شخص کو دی گئی کہ وہی شخص کامیاب ہے جو اپنے نفس کا تزکیہ کرے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا من زکاہا، جس نے نفس کی تزکیہ کی، جس نے نفس کو برائیوں سے پاک کر لیا، اور وہ شخص ناکام ہو گیا من دساہا، جس نے نفس کو آلودہ کر دیا، برائیاں اس کے نفس کے اندر بھری ہوں اور ہمیشہ وہ نفس اس کو برائیوں کی طرف رہنمائی کرے، تو یہ خائب و خاسر اور ناکام ہے اسی دنیا کے اندر۔ گویا کہ نفس کے اندر اللہ رب العالمین نے جو پہلو رکھے ہیں، تو گویا یہ شریعت اسلامیہ بندہ مومن کو اس بات کی تاکید کرتی ہے کہ اپنے نفس سے ہوشیار رہو، اپنے نفس سے آگاہ رہو۔ اس لیے یہ کہا گیا عاد عدو بین جنبیک، کہ سب سے بڑا اگر کوئی دشمن ہے تو وہ تمہارے پہلو میں موجود ہے، وہ نفس ہے تمہارے اندر جو تمہیں دشمنی کی طرف لے جائے گا، اللہ سے دشمنی مول لینے کے لیے وہ راغب کرے گا کہ تم اللہ کے دشمن بن جاؤ۔ اور اللہ کا دشمن وہی شخص ہو سکتا ہے جسے شریعت اسلامیہ سے بغاوت ہو، جسے دین سے نفرت ہو، جسے قرآن سے نفرت ہو، جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت ہو، ان کی تعلیمات سے نفرت ہو، وہی اللہ رب العالمین کا کھلا دشمن ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس بات کی تاکید کی گئی کہ اپنے نفس سے ہوشیار رہیں، اپنے نفس کو دشمن سمجھا جائے۔ جو نفس ہمیں بھلائی پر ابھار نہ سکے، جو ہمیں خیر کے کاموں کی طرف نہ لے جا سکے، جو ہمیں اچھائیوں کو نہ سجھا سکے، ایسے نفس سے ہمیں ہوشیار رہنے کی تاکید کی گئی کہ جو نفس
تمہیں ہو سکتا ہے کہ جہنم کی طرف لے جائے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے خطبے کے اندر یہ بار بار پڑھا کرتے تھے، نعوذ باللہ من شرور انفسنا، کہ اے پروردگار ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اپنے نفس کی برائیوں سے۔ یہ کون پڑھ رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں پڑھ رہے ہیں کہ اے اللہ یہ نفس ایسا ہے کہ بہک گیا تو انسان بہک جائے گا، اگر یہ گڑبڑ ہو گیا تو ہماری ساری نیکیاں تباہ ہو جائیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے میں برابر اس بات کو پڑھا کرتے تھے کہ نعوذ باللہ من شرور انفسنا، کہ ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں اپنے نفس کی برائیوں سے۔ پروردگار تو ہی نفس کی برائیوں سے پناہ دینے والا، اللہ کے علاوہ کوئی بھی ہمیں پناہ دینے والا نہیں ہے، اس لیے کہ نفس کا خالق بھی اللہ ہے، اور نفس کے اندر اللہ رب العالمین بھی اچھائیوں کو پیدا کر سکتا ہے، لیکن انسان کوشش کرے، انسان اس کے لیے پورے تیاری کرے، اپنے نفس کو کنٹرول کرے۔ اگر نفس یہ چاہتا ہے کہ برائی کرنے پر ہمیں آمادہ ہونا چاہیے، اگر ہمیں تیار کرتا ہے تو اس نفس کو کچلنے کی تاکید کی گئی، اس کو تم کنٹرول میں رکھو، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں اختیار دیا ہے کہ تم اچھائی کرتے ہو یا برائی کرتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک معصور صحیح حدیث ہے، دعا کرتے تھے اللہ کے رسول، یا فاطر السماوات والارض، کہ اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی آسمان و زمین کا خالق ہے، اعوذ بک من شر نفسی، یہ کلمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکل رہا ہے۔ آپ اپنے نفس کی برائی سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں کہ میں تیرے پناہ طلب کرتا ہوں اپنے نفس کی برائی سے، جس نفس کو اللہ نے پاکیزہ کر دیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہوں کو معاف کر دیا تھا، کبھی برائی کی طرف اللہ کے رسول کی خواہش ہی نہیں ہوتی تھی، کبھی آپ راغب ہی نہیں ہوتے تھے، اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیا تھا۔ اس نبی کا حال یہ ہے کہ اپنے نفس کے شر سے اتنا خائف ہے کہ برابر اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ اعوذ بک من شر نفسی، میں تیرے پناہ طلب کرتا ہوں اپنے نفس کی برائی سے۔ لیکن آج انسان نڈر ہے، جو من میں آتا ہے من کی بات کرتا ہے، جو نفس اسے جدھر لے جاتا ہے ادھر جانے کو تیار ہے، گویا نفس اس کے کنٹرول سے باہر ہے کہ آج برائیوں پر برائیاں انسان کیے جا رہا ہے، ندامت کے چند قطرے اس کی آنکھوں سے نہیں بہتے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اتنا خوف، نفس سے اتنا ڈر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں، یا حی یا قیوم بک استغیث، اے میرے زندہ رہنے والے، آسمان و زمین کو قائم رکھنے والے، اے اللہ رب العالمین، میں تجھی کے ذریعے مدد کا طلبگار ہوں، میں فریاد تجھی سے کرتا ہوں، کسی قبر والے سے نہیں، کسی بابا سے نہیں، کسی غیر سے نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین سے جب بھی مدد اگر مانگنی ہو اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے پیشانی کو رکھ دو، اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ، اس لیے کہ اللہ ہمارا خالق ہے اور ہماری مدد وہی کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو یہ تعلیم دی کہ ہمیشہ استغاثہ، ہمیشہ فریاد، کوئی اللہ کے علاوہ نہیں سننے والا ہے۔ دنیا کے اندر یہ طاقت ہی نہیں دی گئی کہ ہمارے مدد کو اور ہمارے دکھ درد کو اللہ کے علاوہ کوئی سن سکے، ہماری مدد کر سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اللہم اصلح لی شانی کلہ، اے میرے پروردگار میرے تمام معاملات کو، میرے تمام حالتوں کو تو ہی اصلاح کر دے۔
آج ہم غیروں سے طلب کرتے ہیں، آج دوسروں سے اصلاح کی گہار لگاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا میں سکھلا رہے ہیں کہ تم اللہ رب العالمین سے یہ دعا مانگو کہ ملک کے حالات اگر بگڑ رہے ہیں، سماجی حالات بگڑ رہے ہیں، تمہارا گھر بگڑ رہا ہے، تمہارے آوے کے آوے بگڑ رہے ہیں، تمہاری نسلیں بگڑ رہی ہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے رو گڑگڑاؤ اور یہ دعا کرو، اللہم اصلح لی شانی کلہ، اے پروردگار میری حالتوں کو بدلنے والا تو ہے، میرے معاملات کو درست کرنے والا تو ہے، اس بگڑے ہوئے سماج کو بنانے والا تو ہے، بگڑے ہوئے ملک کے اندر خیر و بھلائی پیدا کرنے والا تو ہے، دلوں میں اچھائی سجھانے والا تو ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نفس کے خوف اور ڈر سے یہ بات فرمائی، وَلَا تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي طَرْفَتَ عَيْنِ، اے پروردگار میرے نفس کو لمحہ بھر کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے مجھ کو مت کرنا، گویا میں اگر نفس کے حوالے ہو گیا تو مجھے یقین ہے کہ میں برباد ہو جاؤں گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر رہے ہیں، لیکن کون ہے جو اپنے آپ کو اس اعتبار سے اللہ کے حوالے کر دے، اس اعتبار سے اپنے نفس سے ڈرا کرے، اس اعتبار سے نفس کی برائیوں سے اللہ کی پناہ مانگے، اس اعتبار سے نفس کی خواہشات سے اللہ رب العالمین کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر رک جائے۔ آج ہر ایک آدمی دوسرے کی اصلاح کر رہا ہے، لیکن اپنی اصلاح پہ نظر نہیں کہ ہمارا نفس کتنا آلودہ، کتنا گندا ہو گیا کہ آج ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات سے چڑ ہے۔ بحیثیت مسلمان آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے نفرت کے اس اندھیرے میں ہے کہ آج اسے خیر سجھائی نہیں دیتی۔ ایسا معاشرہ ہم نے بنا دیا ہے، ایسا سماج ہم نے بنا دیا ہے، صرف اس وجہ سے کہ نفس ہمارا کنٹرول سے باہر ہو گیا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ آخرت کے اندر بھی اللہ رب العالمین اگر آپ کے ساتھ معاملہ کرے گا، اور یہ یقین رکھو مدھوبنی کے لوگوں کہ اللہ کے سامنے مر کر تمہیں ایک دن کھڑا ہونا ہے۔ اگر کسی کو یقین ہے کہ میں مر کر اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا، موت یہ صرف کہنے کی بات ہے، تو تم غور کرو قدرت کے اس عجائبات پر، اس نشانیوں پر جو آج اپنے کندھوں سے لے جا کر قبرستان میں دفن کرتے ہو۔ آج بڑی بڑی قوتیں اللہ کا چیلنج کر کے ان کا مخالف ہو کر بھی نہ بچ سکی، تو ہم ایرے گہرے نتھو خیرے ہم اللہ کے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ اس لیے اللہ کے سامنے بھی اگر کھڑے ہوں گے تو وہاں بھی نفس کا معاملہ ہوگا، وہاں پر بھی بھلائی وہی ہمارے سامنے ہوگی، بالکل پردے پر ہماری اچھائیاں اور برائیاں ہوں گی۔ لیکن جو یہاں نفس کے خواہشات سے بچا ہوگا، نفس سے ڈرا ہوگا، نفس پہ کنٹرول کیا ہوگا، اپنے نفس کو آلودہ ہونے سے بچایا ہوگا، تو یقین مانو رب کے سامنے بھی وہ کامیاب و کامرہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے قرآن کریم میں، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے اگر ڈر گیا، آج اسے یقین ہے کہ مرنے کے بعد اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا، رب کے حضور ہمیں حساب دینا، رب کا سامنا کیے بغیر نہ تو جنت ملنے والی نہ جہنم ملنے والی، اگر یہ یقین دنیا کے اندر ہے، اپنے نفس کو اس نے بچا لیا ہے اور اللہ کے ان تمام امور کے اوپر عمل کرتے ہوئے اگر گندے نفس سے وہ برابر ڈرا رہا، ہوشیار رہا، تو اللہ رب العالمین اعلان کرتا ہے
کہ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اسی کا ٹھکانہ جنت ہوگی، اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا اور وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ گویا کہ داخلہ بھی نفس کے اوپر ہے۔ معاملہ اگر خیر کا ہے، ہم نے نفس کے اوپر نگاہ رکھی، ہم نے اس کو خیر کی طرف راغب کیا، ہم نے اس پہ کنٹرول کیا، خواہشات نفسانی سے بچایا، ہم نے اس کو ہمیشہ پرکھا اور اس کو دبائے رکھا، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین جنت کی گارنٹی دیتا ہے کہ نہى النفس عن الہوى، اگر نفس کو تم نے بری خواہشات سے بچا لیا اس دنیا کے اندر تو آخرت تمہارے لیے آسان ہو جائے گی اور آخرت کے اندر کامیابی یقینی ہے۔ گویا ہمیں اس پر نظر رکھنی ہے کہ پروردگار عالم ہمارے نفس کو آلودہ ہونے سے بچائے رکھنا، تاکہ ہم بھی یہاں کی جو کوششیں ہیں، آج جو نماز پڑھنے کے لیے آئے، مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، اللہ کے ذکر کرتے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، روزے رکھتے ہیں، صدقہ و زکوٰۃ کرتے ہیں، پروردگار عالم اس کا مقصد وحید یہ ہے کہ جنت ہمارا ٹھکانہ ہو جائے، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ نیکیوں کو انجام دینے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کے اس آخرت جو بنایا ہے پروردگار نے اور ابدی زندگی جو ہے اس کے اندر کامیابی مل جائے۔ بس ہماری کوشش ہماری یہی ہے، ہمارا مقصد یہی ہے۔ اگر آپ کے جمعہ پڑھنے کا مقصد اگر رسم کے اعتبار سے ہے کہ مسلم گھرانے میں ہم پیدا ہوئے اس لیے جمعہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، ہفتہ میں ایک دن آ گئے تو آپ کا کوئی ٹارگٹ نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، اخروی زندگی کے لیے گویا کہ آپ غفلت میں ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے نفس سے ہوشیار رہنا ہے۔ نفس کے بہت سارے پہلو ہیں، شر کے پہلو، جن میں سے چند میں مختصر طور پر بیان کر کے ایک دو چیزیں میں ختم کروں گا، اس لیے کہ بات بہت لمبی ہے جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا جمعے کے اندر۔ شر کا، نفس کے شر کا پہلا پہلو یہ ہے کہ انسان کے ارمان بہت ہوتے ہیں، انسان کی آرزویں بہت ہوتی ہیں، انسان تمنا بہت کرتا ہے، چاہتا ہے کہ میں بھی ایسا ہوتا، کاش کہ مجھے بھی ایسے بنگلے ملتے، کاش کہ میں بھی سماج کے اندر اچھا ہوتا۔ تو اس کی آرزویں اور تمنائیں بہت ہیں، A1 کی زندگی گزارنے کی کوشش میں ہے، اس لیے کہ اس کی خواہش ہے، اس کی تمنا ہے کہ کاش کہ میں بھی ویسا ہوتا۔ تو آرزویں انسان کی بہت ہوتی ہیں، لیکن شریعت اسلامیہ یہ تعلیم دیتی ہے کہ اپنے ارمانوں کو کچل لو۔ اگر تمہیں جنت پانی ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے تو اپنے ارمانوں کو کچل لو، اپنے تمناؤں کو کچل لو، اپنے خواہشات کو کچل لو، اپنے آرزوؤں کو لگام لگاؤ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ وہ ساری نعمتیں تمہیں حاصل ہو جائیں تو اللہ رب العالمین بھی قیامت کے دن یہ آپ کے سامنے کہیں کہنے پر مجبور نہ ہو جائے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ جو اپنے تمناؤں کی تکمیل کے لیے جیتے ہیں، جو آرزوؤں کو پورا کرنے کے لیے جیتے ہیں، جنہوں نے اپنے تمناؤں اور خواہشوں کے پورا کرنے کا ٹارگیٹ دنیا کے اندر لگا رکھا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بھی ان زمروں میں شامل ہو جائیں کہ آپ کا بھی حشر ان کے ساتھ ہو۔ یوم یعرض الذین کفروا علی النار اذہبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها فالیوم تجزون عذاب الہون۔ پروردگار یہ فرما رہا ہے کہ دیکھو ہوشیار رہنا، جس دن قیامت کے دن یہ کافر لوگ، اللہ کے انکار کرنے والے، اللہ کی تعلیمات کا انکار کرنے والے، قولاً یا عملاً اللہ کے رسول کی تعلیمات کا انکار کرنے والے، یہ جب جہنم کے اندر، جہنم کے اوپر پیش کیے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا اذہبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، کہ تم کو ٹھاٹ باٹ کی زندگی تو دنیا میں عطا کر دی، تم اپنی دنیاوی زندگی میں سارے مزے لوٹ لیے،
सब फायदे उठाए। हमने तो इतनी नेमतें दे दी जिनका शुमार ही नहीं कर सकते थे। वस्तमतातुम बिहा, और तुमने उनसे फायदा उठाकर तुम दुनिया को तुमने दुनिया समझा, लजाइज की जगह समझी, लज्जतों का मकाम समझा, और तुम फायदा उठाते गए अल्लाह से बेपरवाह होकर, अल्लाह की तालीमात से बेपरवाह होकर, दीन से सरफिरा होकर, दीन से मुनहरिफ होकर तुम अल्लाह के दी हुई नेमतों को अल्लाह की नेमत न जाना। तुमने ये सोचा कि दुनिया हमारे लिए पैदा की गई है, तो कहीं ऐसा ना हो कि तुमसे भी कहा जाए अज़हबतुम तय्यबातिकुम फी हयातिकुम दुनिया वस्तमतातुम बिहा। लेकिन ऐसे लोगों का अंजाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान कर दिया है कि अल-यौम फल-यौम तुजज़ौना अज़ाबल हून, जो दुनिया को सिर्फ अपना आखिरी और अव्वल समझते हैं कि ये लज्जतों की दुनिया है जिसे हासिल कर लेना चाहिए, लेकिन किसी के अरमान पाए तकमील को नहीं पहुंचता, किसी की आरज़ू नहीं मुकम्मल होती, किसी की ख्वाहिश मुकम्मल नहीं होती। कोई भी अब तक पूरा करके नहीं गया है अपने टारगेट को, अपने आरज़ुओं को, अपने ख्वाहिशात को, अपने तमन्नाओं को, तो आप कैसे पूरा कर सकते हैं। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि उनके कबील में हमें शामिल कर दिया जाए क़यामत के दिन, फल-यौम तुजज़ौना अज़ाबल हून, आज तुम रुसवाई का अजाब का बदला दिए जाओगे, तुमको वो उस अजाब में मुब्तला किया जाएगा। इसलिए दोनों जगहों पर याद रखो मुसलमानों, दोनों जगहों पर बेहतरीन आसाइशें नहीं हो सकती। या तो यहाँ मज़े लूट लो या तो वहाँ मज़े लूट लो। तो यहाँ अगर मशक्क़तें होंगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे लिए वहाँ बड़ी आसानियाँ, बड़ी राहतें, बड़ी ही आराम की ज़िंदगी अता बना दी है। तो अगर हमें ये टारगेट बनाना है तो हमें वो टारगेट कि अपने नफ्स के अरमानों को कुचलने की हमें ज़रूरत है, कि अपने नफ्स के तमन्नाओं की कुचलने की ज़रूरत है, कि परवरदिगार आलम ये नफ्स तो चाहता है कि बहुत सारे दुनियावी लज्जतों को हम हासिल कर ले और फ़ायदा उठा ले। इसलिए आज इंसान कहता है कि आज का मुसलमान कि अरे अभी तो जवानी है, ज़िना कर रहा है तो मस्त है, चोरी कर रहा है तो मस्त है, झूठ बोल रहा है तो मस्त है, सारे वो चाहता है कि जवानी में सारे काम हम कर लें, इसलिए कि जवानी फिर मिलने वाली कहाँ है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आपका अंजाम भी बुरा हो। दूसरी बात और आखिरी बात यह है कि नफ्स के अंदर अल्लाह ने हिर्स को वदियत कर दी है। नफ्स चाहता है कि इंसान लालची हो जाए, हरीस हो जाए। वो लालच इस नफ्स के अंदर अल्लाह ने वदियत कर दी, और उसको आज इंसान ये चाहता है या नहीं चाहता कि बंगला ज़्यादा मिलना चाहिए, गाड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, माल ज़्यादा हो और सारे आसाइश के सामान ज़्यादा हो। इंसान चाहता है प्लाट पे प्लाट और घर पे घर बनाए जाए, ज़मीन पे ज़मीन खरीदे जाए। आज हर आदमी चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा। इस नफ्स की बुराई को अल्लाह ने लफ्ज़ तकासुर में समेट कर रख दिया है। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, कि तुमको ये कसरत तलबी ने जिसमें नफ्स ने आमादा किया, तुम चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा मिले, इस कसरत तलबी ने तुमको अल्लाह से गाफिल कर दिया, दीन से गाफिल कर दिया, शरीयत इस्लामिया से गाफिल कर दिया, यहाँ तक कि तुम में मौत आ गई और तुम कब्रिस्तान पे पहुँचा दिए गए। हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, लेकिन ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। कसरत तलबी के बावजूद भी दुनिया का टारगेट पूरा नहीं रहा, अधूरे ही तुम कब्रिस्तान में पहुँच गए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस नफ्स की बुराई को तकासुर के अंदर समेट कर रख दिया है। इसलिए इंसान के नफ्स को अल्लाह रब्बुल आलमीन के रसूल बयान करते हैं कि लौ कान लिब्नि आदम वादियान लब्तगा सालिसा ला यमलउ जौफ इब्नि आदम इल्ला तुराब। सही हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे हैं कि ये नफ्स इतना हरीस है, इंसान को हरीस बना देता है, लालची बना देता है कि अगर इब्ने आदम के लिए 2 सोने के वादी अगर मिल जाएं तो तीसरे के ये तलबगार रहता है कि ज़रा तीसरे भी वादी मिल जाती सोने से भरी।
اگر گویا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ انسان کی فطرت میں حرص و لالچ ودیت ہے، لیکن اپنے نفس سے ہوشیار رہنا ہے، اس کو کچلنا ہے، اس لالچ اور حرص کو دبانا ہے، اور قناعت کی دولت اللہ رب العالمین سے مانگنی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کا پیٹ تو صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے، چاہے جتنا بڑا لالچی ہو، لیکن لالچ کی بنیاد پر دنیا کی ساری دولتیں اس کو نہیں مل سکتی، صرف لالچ کر سکتا ہے، حرص و طمع کر سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث کے اندر فرمایا کہ قناعت اتنی بڑی دولت ہے کہ انسان کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتاہ، کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جو اسلام لایا۔ گویا اسلام کی دولت اگر آپ کو پرکھوں سے مل گئی، آبا و اجداد سے مل گئی، مدھوبنی کے اندر بحیثیت مسلمان گھروں کے اندر اگر پیدا ہو گئے، تو یہ غنیمت جانو کہ کامیابی تمہارے مقدر میں ہو گئی، ورنہ تم بھی بت کے پجاری ہوتے، تم بھی اللہ کے نافرمان ہوتے، تم بھی معصیت اور شرک میں لت پت ہوتے۔ لیکن یہ اسلام کی دولت جو تمہیں ملی، گویا اللہ نے کامیاب بنا دیا۔ وہ روزے کا کفافن، تمہیں جو روزی کھانے کی مل رہی ہے، ضرورت بھر اگر جو اللہ دے رہا ہے، اللہ رب العالمین سے کہو کہ پروردگارا میں تیری اس نعمت پر میں شکریہ ادا کرتا ہوں، میں شکر گزار ہوں کہ تو نے کم سے کم ہمیں اس طرح دستے گر نہیں بنایا، مانگنا والا نہ بنایا، محتاج نہ بنایا، بلکہ ہمیں تھوڑے سے ایسی دولت دی جس پر میں قانے ہوں۔ میں قناعت کو ہی اختیار کروں گا، اس لیے کہ کھانے بھر تو نے روزی دے دی۔ یہ شکر گزاری کی نعمت اللہ رب العالمین سے مانگنی چاہیے۔ وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، اور وہ قناعت پسند ہو گیا اسی پر جو اللہ رب العالمین نے اس سے عطا کی۔ تو ہمیں اس کی کوشش کرنی ہے کہ اس نفس کو دبایا جائے۔ لالچ اس کے اندر اگر پیدا ہو رہی ہے تو اللہ سے قناعت مانگی جائے کہ پروردگار عالم تو ہی قناعت کی دولت سے مالا مال کرنے والا ہے۔ اسے دوڑتے بھاگتے دنیا کے اندر جو آج ہر ایک کو ہوڑ ہے کہ کون سے ایسے سبجیکٹ میں ہمارے بچے پڑھیں تاکہ دنیا کو لوٹ کر لے آئیں اور آپ گدیوں پر بیٹھ جائیں، ساری دولت وہ لوٹ کر گھر میں پہنچا دے۔ لیکن اللہ رب العالمین کو بھولا ہوا شخص اگر پوری دنیا کو لے آتا ہے، آپ مالا مال ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دنیا آپ کے نام لکھ جائے اور آخرت میں ما لہم من خلاق، آپ کے لیے یہ فیصلہ ہو جائے کہ آخرت میں آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو نفس کی شرارتوں سے، نفس کی برائیوں سے ہمیں اللہ رب العالمین سے پناہ مانگنی ہے کہ پروردگار عالم یہ نفس تو ہمیں بہکا سکتا ہے، بھٹکا سکتا ہے، گمراہی کی طرف لے جا سکتا ہے، یہ تو لالچ اور برائیوں کی طرف راغب کر سکتا ہے، لیکن اس نفس کو تو ہی پاک کرنے والا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی، اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ اے پروردگار تو میرے نفس کو تقوی عطا فرما، اور اسی تقوی کی رمضان میں ضرورت ہے، جس کی تیاری کرنی چاہیے، آپ کو ٹریننگ کرنی چاہیے کہ اپنے نفس کو اتنا صاف و شفاف اور پاکیزہ بنا دیں کہ پروردگار کی ساری چیزیں، ساری نعمتیں ہمارے سامنے جھلکتی ہوئی نظر آئیں، کہ ہم اللہ سے ذرہ برابر بھی غافل نہ ہوں، اس کے لیے تیاری کریں۔ تو اللہ رب العالمین سے یہ دعا بھی یاد کر لیجئے، اللہم آت نفسی تقواہا، اے میرے پروردگار میرے نفس کو تقوی اور پرہیزگاری عطا کر دے، اس لیے کہ جو متقی ہوگا وہی اللہ رب العالمین کے پاس سب سے بڑا کامیاب ہوگا۔ اسی لیے کہا گیا آج بہت سارے لوگ اپنے آپ کو بڑا خیال کرتے ہیں، اپنے آپ کو سب سے زیادہ بڑا نمازی سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو سب سے بڑا عالم سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو سب سے بڑا دولت مند سمجھتے ہیں، لیکن اپنے طور پر تزکیہ کرنے سے ہم بڑے نہیں ہوں گے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے نفس کے تزکیہ مت کرو، اپنے آپ کے تزکیہ مت کرو، وَاللَّهُ عَالِمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اللہ سب سے بہتر جانتا ہے کہ اس اسٹیڈیم والے علاقے میں رہنے والا متقی انسان کون ہے۔ مسجدوں میں آنے والے سارے کے سارے متقی نہیں ہو سکتے، لیکن اللہ کو خبر ہے کہ اس میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا کون ہے۔ تو جو بھی
شخص سب سے زیادہ اپنے نفس کو برائیوں سے بچائے گا، یقینی معنوں میں اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ ڈرنے والا انسان ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نفس پہ برابر نگاہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے نفس کی آلودگیوں اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمارے نفس کو پاکیزہ بنا دے، ہمارے روح کو پاکیزگی عطا فرما دے، ہمیں جب تک زندہ رکھے توحید پر قائم رکھے، اور خاتمہ دے تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔